اب 3 چیزیں۔ نمبر 1، اس نے اللہ کے مسجد میں آنے سے روکا، خود کو یا دوسرے کو، کہ اس میں ذکر کیا جائے۔ یہ نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس نے کہا جی میں نے بازار جانا ہے، میرے ساتھ آؤ، مسجد میں بعد میں چلے جانا۔ یہ وہ انسان ہے منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجد میں آنے سے روک رہا ہے۔ مسجد میں اذان ہوئی، حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اس کے دل میں آیا میں مسجد میں چلا گیا تو میرا فلاں امپورٹنٹ کام ہے، میں بیزی ہوں، میں وہاں پہ جانا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، 15-20 آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس نے اپنے آپ کو مسجد میں آنے سے روک لیا۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اس بندے کا شمار ان ظالم انسانوں میں ہو جائے گا جو خود کو روکے، دوسرے کو روکے، اپنے بچوں کو روکے، اپنے گھر والوں کو روکے۔ کسی قسم کا منع، کسی قسم کی روک اپنی نفس کی ہو یا دوسرے کی ہو، جو انسان مسجد میں آنے سے روکتا ہے خود کو یا دوسرے کو، دنیا کا ظالم انسان ہے، اور وہ ایسا ہے وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، مسجد کی ویرانی کا سبب بنتا ہے۔ یہاں پر مسجد میں آ جاتا، اس کے آنے سے اگر امام صاحب اکیلے تھے اس کے ساتھ یہ مل کر جماعت کروا دیتا ہے، امام صاحب کے ساتھ مل کر اگر یہ پیچھے مسجد کے اندر نمازی 3 تھے، اس کے آنے سے مسجد کے اندر رونق آئی، نمازی 4 ہو گئے، اس نے اپنے آپ کو روک دیا۔ جہاں پر نمازیوں کی تعداد 4 ہونا تھی، اس نے اپنے آپ کو روک کے نمازیوں کی تعداد 3 کر دی۔ اگر امام صاحب اکیلے تھے، اذان ہوئی، کوئی بھی نہیں آیا، یہ بھی نہیں آیا، اس نے مسجد کو ویران کر دیا۔ اب امام صاحب جماعت کروانے سے بھی کھڑے ہیں، کچھ کام نہیں کر سکتے، کوئی تکبیر نہیں کہنے والا، کوئی جماعت کروانے کے لیے یہاں پر کھڑا ہے نہیں اس کے ساتھ۔ کیا کہا؟ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس نے مسجد کی بربادی کے اندر اپنا حصہ ڈال دیا۔ آج ہم سوچیں کہیں میں بھی تو ایسا نہیں کہ جب فجر کے وقت اذان ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آ جاؤ نماز اچھی ہے نیند سے، اس نے کیا کیا؟ اپنے اوپر رضائی، اپنے اوپر کمبل، اپنے اوپر اپنا وہ بستر لیا، اپنے سر کے نیچے تکیہ لیا اور سو گیا، یا کہ یہ مسجد میں آیا؟ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، یہ مسجد میں آتا ہے یا کہ نہیں آتا؟ خود کو روکتا ہے یا مسجد میں لے آتا ہے؟ کس صف میں شمار ہونا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، کس صف میں آپ نے شمار ہونا ہے، یہ کام آپ کا ہے۔ اگر اذان ہوئی آپ نہیں آئے اس صف میں جو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، اگر آ گئے تو اس صف کے اندر جو مساجد سے پیار کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے مساجد کے احترام، مساجد کی اہمیت، جو آتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور جو نہیں آتا اس کے لیے کیا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ایسا ہر انسان جو خود کو یا دوسرے کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، پہلے نمبر پر میں ان کو عذاب کیا دوں گا، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا کے اندر ان لوگوں کے لیے رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، ان لوگوں کا مقدر بن جائے گی ذلت اور رسوائی۔ وہ دنیا کے اندر کبھی شان و شوکت نہیں پا سکے گا، وہ دنیا کے اندر عظیم مرتبہ، ہاں اگر جگیردار بن گیا تو وہ الگ میٹر ہے۔ دنیا کا مال و متاع عزت کا معیار ہرگز نہیں، عزت کا معیار ہے جس کو اللہ عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے اللہ چاہے عزت دے دے، جسے اللہ چاہے ذلت دے دے۔ معیار اللہ قائم کریں گے عزت کا، انسان کے حق میں ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو عزت دے سکے یا کسی کو ذلت دے سکے۔ وہ اللہ چاہے تو ایک وقت میں معاشرے کے سب سے عزت دار انسان کو ذلیل و رسوا کر دے، اور چاہے تو معاشرے کے سب سے ذلیل انسان کو اٹھا کر وقت کا امام بنا دے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، جو مسجد کی ویرانی کا باعث بنے گا کسی بھی اینگل سے، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوگی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور کل قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ سوچنے کا وقت ہے۔ آج ایک سوسائٹی، ایک معاشرہ، ایک کالونی، ایک گاؤں یا بستی اپنے محلے کی اگر چھوٹی سی 10-15 صفوں کی اگر مسجد کو نہیں بھر سکتی تو وہ بستی اللہ کی رحمت کی امید بھی چھوڑ دے۔ یہ میں نہیں کہتا،
رب کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ جو لوگ مسجد کی ویرانی کا باعث بنتے ہیں، جو معاشرہ مسجد کو ویران کر دیتا ہے، جو سوسائٹی مسجد کو ویران کر دیتی ہے، جہاں کے لوگ مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے، جس علاقے کے لوگ مسجد کے اندر بربادی کا سبب بن رہی ہوتی ہیں، جو لوگ مسجد میں نہ خود آتے ہیں، نہ دوسروں کو بھیجتے ہیں، نہ ترغیب دیتے ہیں، نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نہ برائی سے روکتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے کسی قسم کے انعام اور رحمت کی امید بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رب کا قرآن ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا